أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والی بہترین زندگی اور ایمان والی قابل رشک موت نصیب فرمائے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ نبی جی جو کتاب یعنی قرآن آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اس کو پڑھتے رہیے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن کسی بھی عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ عبادت آپ کو تمام برائیوں سے روک دے گی۔ صرف نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نماز آپ کو برائیوں سے روکے گی۔ روزے کے بارے میں بھی نہیں کہا گیا کہ جو کوئی پورا رمضان کا مہینہ روزہ رکھے گا روزہ اس کو برائیوں سے روک دے گا، ایسا نہیں کہا گیا۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی اعلان نہیں ہوا۔ حج جیسی حج جو عظیم الشان عبادت ہے اس کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ حج آپ کو برائیوں سے روک دے گا، حج سے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کہا گیا کہ اگر حج اچھی طرح ادا کیا ہے تو آدمی ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں کی پیٹ سے نکلا ہو، گناہوں سے پاک صاف ہوگا، لیکن برائیوں سے روک دے گا حج، ایسا نہیں کہا گیا۔ صرف اور صرف نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نماز تمام قسم کی برائیوں سے آپ کو روک دے گی۔ اور کچھ چیزیں ہم اپنے آس پاس بھی دیکھیں اس لائن سے، آپ کو ایسے آدمی مل جائیں گے جو روزے رکھتے ہیں رمضان کے لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن ایسے آدمی یا تو نہیں ملیں گے یا تو بہت کم ملیں گے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اور روزے نہ رکھتے ہو۔ ایسے لوگ ملیں گے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہو۔ یہ نماز تقاضا کرتی ہے کہ جب تو 5 وقت اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے تو زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے اس کو بھی پورا کر۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو حج کرتے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اور حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرے، وہ حج کرنے ضرور جائیں گے۔ یہ ان کی نماز تقاضا کرتی ہے کہ جب 5 وقت اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو حج بھی اللہ کا حکم ہے اس کو بھی پورا کر۔ اس طریقے سے نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ تو حقوق اللہ کی مثال ہے۔ حقوق العباد میں بھی جو آدمی واقعتاً 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے وہ حقوق العباد میں بھی بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے۔ وہ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، نماز اس کو بچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ فلاں ایک انصاری نوجوان ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہوں سے آدمی کو روک دیتی، ان قریب وہ رک جائے گا چوری سے۔ یہ نماز کی برکت ہے، اس کے اثرات ہیں۔ لیکن ہم بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم تو بری باتوں اور برائیوں سے اور اسی طرح فحش گوئی سے، فحش باتوں سے، فحش کاموں سے، بے شرمی اور بے حیائیوں کی چیزوں سے ہم نہیں بچ پاتے ہیں۔ تو ہماری نمازیں ہمیں روکتی کیوں نہیں ہیں جبکہ شریعت تو گارنٹی دے رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سن ہجری 10 میں
حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کیا، اس سے تھوڑی مدت پہلے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، آپ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مجلس چالو تھی اور ایک آدمی آیا، نہایت سفید لباس پہنا ہوا تھا، صاف ستھرا، اور بالکل کالے بال تھے اس کے، نوجوان آدمی تھا۔ اب نہایت سفید لباس تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی کوئی پردیسی نہیں ہے، کیونکہ اگر باہر سے آتا مسافر ہوتا تو کپڑوں پر دھبے غبار وغیرہ لگا ہوتا، یہیں کا آدمی ہونا چاہیے، مدینہ کا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، تو باہر کا بھی معلوم نہیں ہوتا، اندر کا بھی معلوم نہیں ہوتا، سب تعجب کر رہے تھے۔ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گئے، دو زانو، جیسے ہم نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں ایسے، اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ دیے۔ اب رانوں پر رکھنے کے دو مطلب ہے، یا تو خود اپنی رانوں پر رکھیں یا تو حضور کی رانوں پر رکھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ پوچھئے۔ کہا اخبرنی علی الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں۔ وتؤدی الزکاۃ، اور آپ زکوٰۃ دیں اور رمضان کے روزے رکھیں۔ وتحج البیت ان استطعت سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کریں اگر آپ کے اندر حج کی طاقت ہو، استطاعت ہو، مالی اور جسمانی اعتبار سے۔ یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ اب سوال پوچھا، حضور نے جواب دیا، اس کے بعد وہ پوچھنے والے نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام تعجب کرنے لگے کہ پہلے پوچھا، جواب کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا، یعنی پہلے سے معلوم تھا ان کو؟ جب معلوم تھا تو پوچھا کیوں؟ پھر کہا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے وہ بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، ایمان مفصل جو ہم پڑھتے ہیں وہ، اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائیں کہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لائیں۔ پھر جواب میں کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام تعجب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے احسان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کی گفتگو کا، ہماری گفتگو کا تعلق اس تیسری بات کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراہ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، فإنه یراک، تو کم سے کم ایسی کیفیت تو پیدا ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں احسان۔ یا تو یہ کیفیت پیدا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بہت بڑے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، عارفین جن کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا درجہ ہے کہ آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ پھر 2-4 سوال اور پوچھے قیامت کے بارے میں وغیرہ، پھر وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اس لیے آئے تھے کہ تم کو ایمان اور اسلام کے بارے میں سب بتا دیا جائے۔ اب یہ جو تیسری چیز ہے کہ یہ کیفیت پیدا ہو جاوے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کیفیت کسی کی زندگی میں آ گئی تو سمجھ لو کہ اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی۔ پھر تو ہر چیز میں آدمی کو دکھے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ سامنے ہے۔ پھر وہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، چوری نہیں کر سکتا، غیبت نہیں کر سکتا، زنا کاری نہیں کر سکتا، فحش کام اور فحش باتیں نہیں کر سکتا۔
کیونکہ اس کے سامنے اللہ ہے. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اس کا ایک درجہ نیچے اتر کر کم سے کم یہ کیفیت پیدا ہو جاوے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو بھی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی. اگر ہم نماز میں یہ سوچ کر 7, 8, 9, 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے، یہ سوچ کر نماز پڑھ لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر نماز میں دوسرے خیالات نہیں آئیں گے، نماز میں وسوسے پریشان نہیں کریں گے. اور اگر خیالات آ بھی گئے تو آدمی فوراً لوٹ آئے گا اپنی نماز کی طرف کہ میں تو اللہ کے سامنے ہوں، میں کیسے گھر کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، میں کیسا دوسرا خیال کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ کیفیت اگر ہماری نمازوں میں پیدا ہو گئی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو ان کی نماز گناہوں سے روک دے گی. اور صرف نماز میں ہی نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اس کیفیت کو اگر انسان نے پیدا کر لیا تو آدمی گناہوں سے بچ جائے گا. گناہوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہر چیز میں یہ کیفیت پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی، ہر قسم کی گناہ سے بچنا آسان. ورنہ آج دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے یہ بات ہے ہی نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ کیفیت ہم بھول گئے، یہ پوزیشن ہم بھول گئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم کیسے کیسے کام کرتے ہیں. چھوٹا سا میرا خود کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ابھی 8-10 دن کی بات ہے. مغرب کی نماز کے بعد میں یہاں سنتیں پڑھتا تھا. اس کے بعد ایک نوجوان تھا، یہاں کا نہیں تھا، باہر سے آیا تھا، میرے انتظار میں کھڑا تھا. مجھے بلایا کہ آپ امام صاحب ہیں؟ میں نے کہا ہاں. بولے مجھے 2-4 مسئلے پوچھنے ہیں. میں نے کہا چلو وہ وضو خانے پر چلے جاتے ہیں، گشت کا دن ہے یہاں تو ابھی دن کی بات ہوگی. وہاں لے گئے. ارے مولوی صاحب میں اس سال زکوٰۃ ادا کرنا بھول گیا، رہ گیا، بہت کام میں مشغول تھا، اب کیا ہوگا؟ میں کہا شریعت میں بہت آسانی ہے، باقی ہے تو ابھی ادا کر دے، کیا پرابلم ہے؟ ضروری نہیں کہ رمضان میں ہی ادا کرے، ابھی ادا کر دے. بہت خوش ہو گیا ہے. میں نے کہا یہ آپشن بھی ہے ہمارے پاس. اچھا کتنی زکوٰۃ آتی ہے؟ اب سوال پوچھے اس کے بارے میں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. قرآن نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ کوئی پوچھنے والا پوچھنے آوے تو ان کو جھڑکو مت، شانتی سے جواب دے. میں نے کہا بھائی تیری پراپرٹی کتنی ہے وہ بتا رہا تو میں تیرے کو حساب کر کے دیتا ہوں. اللہ کو بھولنے سے کیا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں. اس نے کہا اتنے لاکھ روپے روک رہے ہیں، 25 لاکھ روپے فکس ڈپوزٹ میں رکھے ہیں. میں کیلکولیٹر میں لکھتا گیا 36 لاکھ کا ٹوٹل بنا اس کا. میں نے کہا بھائی 90,000 تیرے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، سب ٹوٹل کیا. بھائی صاحب ایک کام کیجئے 35,000 روپے ابھی دے دیتا ہوں. اب میں خوش ہو گیا. میں نے کہا 2-4 غریبوں کا کام ہو جائے گا، کچھ اپنا بھی کام ہو گیا. 35,000 بغیر مانگے مل رہے ہیں. اور کہنے لگا کہ آپ کو 5,000 روپے ہدیہ دیتا ہوں. میں نے کہا چلو اپنا تو کام ہی بن گیا. تو پھر کہا کہ میں نے کہا جیب میں سے نکال کے دے گا، لیکن بولا تمہارے پاس گوگل پے چلاتے؟ میں نے کہا چلاتا ہوں، نمبر دو. دیا میں نے نمبر. میرے بازو میں بیٹھ کر اس نے 10 روپے ٹرانسفر کیے میرے اوپر. پہلے چیک کر لیتے کہ پیسے آتے ہیں کہ نہیں آتے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو بھولتے ہیں تو آدمی کیا کیا کرتا ہے. تو 10-15 منٹ تک وہ مسئلے پوچھتا رہا. اس کے بعد میرے اوپر میسج آیا کہ 10 روپے آ گئے. میں نے کہا بھائی کمپلیٹ ہے، نشانہ لگے لائے تو ڈال دے دوسرے میں. کہ بولو چلو میں 25,000 روپے ابھی ڈالتا ہوں اور 25 کے لیے اپنے ATM میں جاتے ہیں اور 50 پورے کر دیتا ہوں، باقی کے 40 گھر پہنچ کر آپ کو دے دوں گا. میں نے کہا بھائی لاکھ روپے مل گئے اپنے کو تو کام ہو جائے گا سب کا. چلو پھر تھوڑی دیر میں دیکھتا رہا کہ میسج آیا کہ نہیں آیا، کیونکہ میرے بھی تو 5 ہیں اندر ہدیے کے. لیکن میسج بولے کہ وہ ذرا گوگل پے میں شام کے وقت رات کے وقت ایسا ہی ہوتا ہے، ذرا ٹربل رہتی ہے، نیٹ ورک کا پرابلم ہوتا ہے، آ جائیں گے. چلو اپنے ATM میں جا کر 25 دوسرے نکال کر روکڑے دے دیتا ہوں. میں نے کہا 50 کا کام ہو گیا. میں ATM پر لے گیا. پھر وہ اندر گیا. تھوڑی دیر کے بعد آیا، وہ مولانا میری جو روزانہ کی لمٹ آتی ہے وہ پوری ہو گئی، اس لیے وہ دوسرے 25 نکل نہیں رہے. اب حسن الظن من حسن العبادت، لوگوں سے اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے. اس لیے میں نے اندر سے تو آواز آ رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے ادھر. باقی اجنبی آدمی 50,000 کیسے دے گا؟ پھر بھی اچھا گمان رکھا. میں نے کہا بھائی کہیں نہیں. بولا کہ کل تک آ جائیں گے. میں نے کہا کوئی پرابلم نہیں. تو 25 تو میں نے بھیج دیے ہیں، دیکھو آئے. پھر 1 گھنٹے کے بعد دیکھا نہیں آئے تھے. پھر کہہ رہا ہے کہ یار میں نے 25 تم کو بھیج دیے،
اب میرا تو سب پرابلم ہو گیا، دوسرے پیسے نکل نہیں رہے، میں کھاؤں گا کیا، سوؤں گا کہاں، مجھے تو احمد آباد جانا ہے ابھی، میں تو کورونا کی ویکسین کے لیے آیا ہوں۔ اب مجھے تھوڑا شک ہوا کہ کچھ پرابلم تو ہے۔ میں کہا بھائی، میں نے بھی سوچا کہ 5,000 کا احسان کر رہا ہے تو 500 اپنے جائیں گے، کوئی وعدہ نہیں ہے، اپنا تو نفع ہی نفع ہے 4,500 کا۔ میں کہا بھائی کھانے پینے کے پیسے میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ نہیں یار مولانا تمہارے پاس سے کیا لینا، تم مجھے بس اسٹاپ پر چھوڑ دو، میں چلا جاؤں گا۔ میں چھوڑنے گیا اس کو، پھر اپنی اصلیت پر آیا دھیرے سے، ارے یار مولانا میرا تو آگے کا شیڈیول سب، میں کیا کھاؤں گا کہاں سوؤں گا۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں تو شرما مت، پیسے لے لو میرے پاس۔ وہ بیچارہ سمجھا کہ مول صاحب کے پاس 5-6 ہزار روپے ہوں گے۔ اچھا چلو تم کہتے ہو مول صاحب تو جتنے پیسے ہو میرے کو دے دو۔ میں نے جیب میں سے نکالے تو 400 روپے نکلے، تو وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، یار 400 میں تو کیا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی دیکھ 26-25 تاریخ ہو گئی، 400 کے سوا کہیں ملے گا نہیں جب میں، تو لے جا بھائی خوشی سے۔ لے گیا 400، بولا کہ میسج آ جائے 25,000 کا تو مجھے کال کر دینا۔ آج 10 دن ہوئے، میرے بھی 400 گئے، 25,000 تو دور کی بات، میرے 400 گئے۔ میں نے بھی اِسالے ثواب کی نیت کر لیا۔ ابھی آدمی کب کرتا ہے، مجبوری ہوتی تو ایجوکیٹڈ آدمی لگتا تھا، نوجوان تھا، دھیرے سے بات کرتا کہ بھائی میرے اتنا پیسہ چاہیے، مجھے وہاں جانا ہے، کچھ بندوبست کر دو تو ہو جاتا، اور ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ لیکن اتنے مسئلے پوچھے، اتنا شوق دلایا، اتنے شوق سے میں نے 100 مرتبہ گوگل پہ تو میں نے چیک کیا کہ آئے کہ نہیں آئے 25,000، لیکن میرے بھی 400 لے گئے۔ اب یہ آدمی کب کرتا ہے، جب اللہ دیکھتا ہے، یہ کیفیت نہیں ہوتی تو آدمی ایسے کام کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز کا مجھے حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ اور یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم نماز ہے۔ 7 منٹ 8 منٹ کی پریکٹس کر لو، رکعت باندھنے سے لے کر سلام پھرنے تک، خیالات آوے فوراً واپس آؤ، دماغ کو واپس لاؤ کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اگر نماز میں پیدا ہو گئی، یقین جانیے آپ کی نماز آپ کو نماز کے بعد گناہوں سے بچائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے، اور قرآن کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے، بری باتوں سے اور گناہوں سے آپ کو روک کر رہے گی۔ اب ضرورت ہے نماز پر دھیان دینا۔ بہت سارے اللہ والے تو کسی آدمی کے بارے میں جاننا ہو کہ کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پہلے اس کی نماز دیکھو۔ نماز میں اگر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو سمجھو معاملات بھی اس کے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ نماز میں رکوع سجدے برابر نہیں کرتا، سمجھو کہ اس کی زندگی برابر نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، جب امیر المؤمنین تھے تو سب گورنروں کو خط لکھا کہ میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے، جو آدمی نماز میں آگے پیچھے ہوگا دوسرے معاملوں میں بھی آگے پیچھے ہوگا۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں، اس لیے ہم نماز میں دھیان دیں، سنت موقدہ کا خاص کر کے دھیان دیں، اس کا اہتمام کریں۔ گزشتہ جمعہ بھی یہ بات رہ گئی، سنتیں اور نفلیں۔ ہم بہترین کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد بھی پان کے گلے پر جا کر پان کھاتے ہی ہیں، پیٹ بڑا ہے لیکن کھاتے ہیں، اچھا لگتا، ٹھنڈا بھی پیتے ہیں، ایکسٹرا چیزیں۔ اور یہ سنت و نوافل وہ ایکسٹرا نہیں ہے، نماز کے حصے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، فرائض میں کمی اور کوتاہی پائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کی سنتیں چیک کرو، اگر سنتوں میں کچھ ہے تو اس کے ذریعے فرائض کا نقصان پور کر دو اور اس کو جنت میں داخل کر دو۔ لیکن سنتیں ہوگی ہی نہیں، صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے ہی آئے ہوں گے، تو پھر ہم کیا وہاں کیسے ہمارا حساب چکتے ہوگا اور کیسے نقصان کی بھرپائی ہوگی۔ اور دوسری سنتوں میں بھی مغرب کی نماز میں جتنے نمازی ہوتے ہیں اتنے نمازی فجر کی نماز میں نہیں ہوتے، 2-2.5 صف غائب ہوتی ہے۔ جب فرائض کا یہ حال ہے تو پھر سنن و نوافل کی تو بات ہی کیسے کر سکتے۔ اور دین کا ستون جس کو کہا گیا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسا کہ یہ جو اوپر کا دھڑ ہے آدمی کا، یہ حصہ سر، اگر یہاں سے یہ کاٹ دیا جائے تو آدمی مردہ ہو جاتا ہے۔ نماز یہ والا حصہ ہے، اگر جس کی دین میں نماز ہی نہیں ہے تو اس کا دین ہی نہیں۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو دھا دیا اس نے دین کی عمارت کو دھا دیا۔ نماز کے ساتھ روزی کا بہت تعلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پریشانی ہوتی تو حضور فوراً نماز میں لگ جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے۔
اس لیے سب سمجھدار ہیں، بار بار فضیلتیں وعیدیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب بھی دینا ہے عبادت کی لائن سے، اس لیے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، نماز کا اہتمام کریں۔ اب ہم کیسے ہیں کہ ہم کہیں کھیلنے جا رہے ہیں تو 2-4 ساتھیوں کو لے کر جائیں گے، فون کریں گے نہیں ہوگا تو بھائی چل میں تیرا انتظار کرتا ہوں آ جا، تو 2-4 ساتھیوں کو لے کر مسجد نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ جی ہمارے پکارنے سے، ہمارے بلانے سے جتنے آئے ہیں ان کی نماز کا ثواب بھی ہم کو ملے گا۔ اعمال پر ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ اعمال تو بعد میں، خالی عمل کی تم نے نیت کی اس پر بھی ثواب۔ آدمی رات کو یہ نیت کر کے سو گیا کہ تہجد کی نماز پڑھوں گا، پھر نہیں اٹھا تو ابھی تہجد کا ثواب اس کو ملے گا، نیت سے ہی ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ اور الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی نیکی کی طرف کسی کو بلانے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے خود نیکی کی۔ ہمارے کہنے سے 5 آدمی نماز میں آ گئے تو اپنی نماز کا ثواب، ساتھ میں ان 5 کی نماز کا ثواب بھی ہم کو ملے گا، اور ہمیں جو ملا اس کی وجہ سے ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں، سنت اور نوافل کی پابندی کریں۔ اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔